ثابت نہ کر سکے پھر آپ کو بخاری شریف اٹھانے کی اجازت ہوگی. ایک میری بات سن جی، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے نا. اگر آپ قرآن حکیم کے بعد بخاری شریف سے دعویٰ ثابت کر دیں، اب بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، امام بخاری کے ہم مقلد نہیں، بات سرکار کی. اگر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ بخاری شریف سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیں تو سبحان اللہ، ہم پیچھے پڑنے کو تیار ہے. ہمیں کون سی ضد ہے؟ کلمہ تو محمد الرسول اللہ کا پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ بخاری شریف سے ثابت نہ کر سکیں تو آپ کو اعلان کرنا ہوگا بھائی ہم قرآن سے بھی ثابت نہیں کر سکے، بخاری سے بھی ثابت نہیں کر سکے، لیکن اب آ رہی ہے مسلم شریف سے ثابت کریں گے. پھر آپ مسلم شریف اٹھا لیجیے. اگر آپ مسلم شریف سے ثابت نہ کر سکے پھر آپ 4 کتابوں میں سے کوئی اور اٹھائیے. اگر سیاستہ میں سے آپ ثابت کر دیں تو بسم اللہ ٹھیک. اگر سیاستہ میں سے ثابت نہ کر سکیں تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھی ہم سیاستہ سے اور قرآن سے تو ثابت نہیں کر سکے، اب حدیث کی دوسری کتابوں سے ہم مسئلہ ثابت کریں گے. میرا خیال ہے اس طریقے سے گفتگو اچھی رہے گی. صحیح. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے شکر ہے کہ آپ قرآن کو بیان کریں. تو قرآن کی جو تفسیر ہے، وضاحت ہے، تشریح ہے، وہ احادیث اصول حکم. اس لیے وہ خواہ وہ بخاری شریف میں ہو، صحیح حدیث ہونی چاہیے، خواہ وہ مسلم شریف میں ہو، حدیث کی کسی بھی کتاب، حدیث کی کتاب ہو، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور وہ صحیح ہو تو قرآن کی وضاحت کے لیے وہ کافی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یعنی اس اصول میں ہمارا آپ کا اتفاق ہے. لیکن پہلے نمبر پہ آپ پڑھیں گے بالکل، پھر اس کی تفسیر آپ حدیث سے پیش کریں. بالکل اس کی اور تفسیر اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ آپ صرف بخاری سے پیش کریں، صرف مسلم سے پیش کریں. اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے کہ سورۃ فاتحہ مقتدی کے لیے فرض ہے، بلکہ ہم تو سب کے لیے فرض کریں گے. چھوڑے جی، بات صرف مقتدی کی ہے، باقیوں کی بات نہیں ہے. صرف ہم سب کے لیے کریں گے. نہیں، آپ نے صرف موضوع پر ہے نا، آپ کی مرضی، آپ اپنا ٹائم ضائع کریں، ادھر ادھر جائیں، آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. بات سن لیں میری بات. چلو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے جو مسئلہ بیان کرنا چاہیے، ہم کوئی مداخلت تھوڑی کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارے لیے تو آسانی رہے گی کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں، تو مہربانی آپ کی، کریں وقت ضائع. لیکن جھگڑا ہے صرف مقتدی کا، کہ مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ فرض ہے. پہلے آپ قرآن پڑھیں گے، ہاں اس کی تفسیر میں کوئی صحیح حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. لیکن مسئلہ یہی ہوگا کہ سورۃ فاتحہ مقتدی کے لیے فرض ہے. اور اس کے ساتھ ایک گزارش اور مجھے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ فرض کسے کہتے ہیں، فرض کی تعریف کیا ہے. صحیح ہے نا، کیونکہ فرض کر جو لفظ بولا جاتا ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے. نماز کی فرضیت کا منکر ہم تو اسے کافر سمجھتے ہیں، روزے کی فرضیت کے منکر کو ہم کافر سمجھتے ہیں. آپ یہ بھی فرمائیں گے کہ سورۃ فاتحہ فرض ہے، تو فرض کیا ہوتا ہے اور اس کے ثبوت کے لیے کس قسم کی دلیل شرعی درکار ہوتی ہے. اس طرح کی دلیل شرعی آپ قرآن سے پیش کریں گے. نہ پڑھنے والے کو جو آپ مسلمان سمجھیں گے، کافر سمجھیں گے، وہ بھی ذرا وضاحت فرمائیے گا. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات چلے، ہم آپ سے متفق ہیں. بات جی ٹائم کے لیے آپ ایسے کریں کہ ایک آدمی اپنی طرف سے بٹھا دیں، ایک آدمی جب ٹائم ہو جائے جی ہاں گفتگو شروع ہے. ٹائم کیپر جو ہے کیسے ہو جائے گا 2 گھنٹے کا جی 6 بجے تک 6 بجے تک آپ کی طرف سے کون سا صدر صاحب، آپ کی طرف سے ٹائم کنٹرول کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح
وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ یہ ہے جی تفسیر جلالین ہے، اسی میں سے میں ترجمہ اس کا کرتا ہوں۔ وَسَبِّ، اور سب بمانے صلی، سب بمانے صلی، نماز پڑھو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ، بحمد رب کا، اپنے رب کی الحمد کے ساتھ، اپنے رب کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھ، حالہ اے متلبسم بھی، اسی کے ساتھ مشغول رہنا ہے نماز میں الحمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، صلاۃ الصبح ہے، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے صلاۃ العصر، عصر کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھ، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، ساعات ہی، رات کی گھڑیوں میں، فسبح، نماز پڑھ، فصلی، فسبح فصلی المغرب والعشاء، مغرب و عشاء کی نماز پڑھ الحمد کے ساتھ، واطراف النہار عطف علی محل من آناء منصوب، صلی الظہر لأن وقتها يدخل بزوال الشمس فهو طرف النصف الاول و طرف النصف، تو اس سے یعنی ظہر کی جو نماز ہے جس وقت طلوع شمس ہوتا ہے، ایک ادھر ہوتا ہے حصہ، ایک دوسری طرف ہوتا ہے، اور بیچ میں ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ یہ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کی ہیں، اور دیکھیے الحمد کا لفظ بھی یہاں آ گیا ہے، بات بھی الحمد کی ہو رہی ہے جی۔ الحمد کے ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے ساتھ نماز پڑھیے، قرآن سے ثابت ہو گیا، اور یہ قطعی الثبوت بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں قطعی الثبوت جو قرآن سے ثابت ہو، ما ثبت بالکتاب فهو فرض لأنه قطعی، وما ثبت بالسنت فهو واجب لأنه ظنی، یہ آپ کا بھی قانون ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ کتاب سے قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی ہے، اس لیے کہ الحمد کا لفظ آ گیا ہے اس کے اندر، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے ساتھ نماز پڑھیے۔ 5 نمازوں کا ذکر آ گیا ہے۔ اب سنیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، نہیں میرے پاس حدیث ہے، وہ نکال لیں گے، ضرور پڑھی، ان کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے۔ عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، جو شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، ان دونوں میں ذکر ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر شریف کا صفحہ کون سا ہے جی مسلم شریف کا صفحہ کون سا ہے؟ 170 صفحہ ہے جی، 170 صفحہ ہے یا 169 ہے؟ ذرا دیکھ لیں 69 ہے کہ 169 ہے، 169 ہے، یہ جیسے 169 صفحہ ہے، اس میں 169 صفحہ ہے، ٹھیک ہے، شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ذکر ہے کہ نماز کے بغیر، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں، سورۃ فاتحہ بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سورۃ الحمد بھی ہے جی۔ تو اس میں اب صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا ہے، آپ اس قرآن مجید کی وضاحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد کے ساتھ نماز پڑھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ پھر دیکھیے جناب ابن ماجہ میں ایک حدیث آئی ہے، جلالین شریف یہ دیکھ لیں، یہ جلالین، یہ ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے جناب علی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعۃ الحمد وسورۃ فی الفریضۃ وغیرہا۔ وہ ابن ماجہ بھی تھی۔ جی ابن ماجہ یہاں موجود ہے، ابن ماجہ یہ 60 کا نہیں جی، نہیں ابن ماجہ ہے، یہ جلدی ذرا یہ ذرا فون کر دیں فون کو والا کاٹ کے بھیجو، یہ ذرا جلدی مجھے واپس دے دیں۔ نہیں تو میں جواب دوں گا نا بھائی، یہ تو اس لیے منگوائیے کہ جواب دوں گا، آپ پڑھیے کتاب بھیج دیے، میں جواب دوں گا اس کتاب میں سے۔ جی جی یہ جناب 60 صفحے کے اوپر نشان لگا ہوا ہے، یہ ہے حدیث، یہ حدیث لے جی، ٹھیک ہے جی۔ مسلم شریف آپ کے پاس ہوگی 69 صفحہ کال پر لکھا لیں، ٹھیک ہے وہ مجھے کام کرنے کے لیے۔ اچھا پھر یہ
یہ عبداللہ بن حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی امام بہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے حضرت عن اسماعیل ابن ابی خالد بن قیس ابن ابی حازم قال صلیت خلف ابن عباس بالبصرہ فقرأ فی اول رکعت بالحمد جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی بصرہ میں، فقرأ فی اول رکعت بالحمد، انہوں نے پہلی رکعت میں الحمد پڑھی، ٹھیک ہے، الحمد کا ذکر ہے، واول آیت من البقرہ، اور بقرہ کی ایک آیت بھی پڑھی، ثم قام فی ثانیہ، پھر دوسری میں کھڑے ہوئے، فقرأ الحمدللہ، سورۃ فاتحہ پڑھی، والآیت ثانیہ دوسری آیت بھی پڑھی، ثم رکع فلما انصرف اقبل علینا، پھر رکوع کیا، اور مطلب یہ ہے کہ آگے رکوع کیا، فقال ان اللہ تعالیٰ یقول فقرؤوا ما تیسر منہ، قال ھذا اسناد حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ الحمد جو ہے وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد ہی پڑھتے تھے۔ پھر اس کا نام سورۃ الحمد ہے، جیسا کہ یہ بیضاوی میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابی آپ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے مقتدی ہوتے تھے، ان سے فرمایا یہی سبع مثانی ہے، یہی سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے، یہی سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے۔ قرآن ہے نا جی فاتحہ کی بات ہو رہی ہے، فاتحہ ہے، یعنی مقتدی ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا پڑھتے ہیں آپ نماز میں وہ بتائیں، تو اس لیے سورۃ فاتحہ جناب اس سے بھی ثابت ہوئی کہ الحمد، تو اس لیے یہ اب دلیل ثابت ہو گیا قرآن سے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ دوسری میں حدیث بعد میں نکال لیں گے، ایسی بات نہیں، کوئی حدیث نکال کے بعد میں دے سکتے ہیں جی، یہ دے دیں، یہ صحیح ابن حبان کی ایک حدیث ہے جناب، ابن خزیمہ، اس میں ہے حدیث سند اخبرنا ابو طاہر حدثنا ابو بکر حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبۃ عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وہ نماز کفایت ہی نہیں کرتی جس میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، وہ نماز نہیں ہوگی۔ قل تو میں نے کہا فین کن تو خلف الامام، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، میں اگر میں امام کے پیچھے ہوں، فاخذ بیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پکالا، اور آپ نے فرمایا اقرا بیفی نفسک یا فارسی، اے فارسی سورۃ فاتحہ کو اپنی جی میں پڑھ، امام کے پیچھے بھی تم ہو تو سورۃ فاتحہ کسی صورت میں تمہیں چھوڑنی نہیں چاہیے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اب ساری کتابیں وہی نا قابو کرتے رہو، یہاں پہلے اس کا جواب دینا چکتے کریے نا، آپ ساری جاری کٹھے کر کے رکھ رہے ہیں، آپ کو کتابیں لے کے آنی تھی نا، کتابیں اپنی لے کے آنی تھی نا، تو آپ ساری کو پہلے یہ دے دیں، تو ساری کتابیں میں آپ کے پاس ہی بھیج دوں گا، آپ اپنے پاس کتابیں ہیں نا وہ نکال کے خزیمہ نہیں ہے ہمارے پاس، ابن خزیمہ نہیں ہے نا، وہ حوالہ دے کے واپس کر دیں، اس سے میں وہ نہیں مانگی تھی آپ سے، ابھی لے کے جائیں گے، آپ نے تو کتابیں ہم سے مانگنی شروع کرتی ہیں ساری، یہ کوئی آپ کیا لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے یہ صاحب، اچھی بات نہیں ہے، اگر آپ کتابیں بھیجیں گے تو ہم جواب سے پابند نہیں ہیں۔ کتابیں لے کے آئے نا، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق اللہ العظیم۔ ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔
مولانا صاحب کو سب سے پہلے یہ بیان فرمانا چاہیے کہ فرض کس چیز کا نام ہے اور فرض کے ثبوت کے لیے کس طرح کی دلیل شرعی درکار ہوتی ہے۔ مولانا کو چاہیے تھا کہ فرض کی تعریف کرتے، لیکن انہوں نے فرض کی تعریف نہیں کی۔ چاہیے تھا قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے کہ بھی فرض اس چیز کا نام ہے اور اس چیز کے لیے دلیل شرعی ایسی چاہیے، پھر اس طرح کی دلیل پیش کرتے تو ہم اس پر غور کرتے۔ لیکن مولانا نے ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں فرمایا، انہوں نے بغیر فرض کی تعریف کیے، کہا جی میں اللہ کے قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ ہم نے کہا تھا قرآن سے ثابت کرنا ہے، اور ثابت کیا کرنا ہے کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ثابت یہ کرنا تھا۔ لیکن مولانا صاحب نے وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں مقتدی کا ذکر ہی نہیں، اور اس کے بعد مولانا صاحب نے مطلقاً الحمد شریف کی فرضیت کے لیے کس کو پیش کیا؟ جلالین والے کو۔ جلالین والا اللہ کا نبی ہے، جلالین والا قرآن ہے۔ حضرت صاحب فرضیت ثابت کرنے کے لیے جلالین نہیں پڑھی جاتی، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کہ کہاں لکھا ہے مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، اس کے بغیر اس کی نماز باطل ہے۔ پھر مولانا یہ آپ نے ابن ماجہ پڑھی، اور آپ نے، مجھے بڑا افسوس ہے، داڑھی آپ کی سفید ہے، لیکن آپ نے بددیانتی فرمائی، اس کے نیچے لکھا ہے فی فریضۃ وغیرہا ھذا الحدیث ضعیف، یہ آپ کی بھیجی ہوئی کتاب کے نیچے لکھا ہوا ہے ھذا الحدیث ضعیف۔ مولانا ضعیف حدیثوں سے فرضیت ثابت نہیں ہوا کرتی، بسم اللہ قبول فرمائیے۔ دوسرا، آپ نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پڑھی اور کہا جی بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ میں نے مسلم شریف کا صفحہ پوچھا تھا آپ سے، آپ نے فرمایا 169 صفحہ، ذرا آگے بھی پڑھتے نا۔ سرکار کا فرمان اتنا ہی نہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بلکہ آگے فسائدن بھی ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اور کچھ اور نہیں پڑھا۔ ایک حدیث کے اندر ما تیسر کے لفظ ابو داؤد کے اندر حدیث صحیح ہے، البانی صاحب لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ ایک حدیث کے اندر ما زیادہ کے الفاظ ہیں، مستدرک امام حاکم، ذہبی اور حاکم دونوں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ پتہ چلا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، کچھ اور بھی ساتھ پڑھے گا، اور آپ حضرات بھی امام کے پیچھے صرف فاتحہ کے قائل ہیں، کچھ اور کے تو قائل نہیں۔ پتہ چلا یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسری دلیل میری کہ یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، مقتدی کے لیے نہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتا، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ارشاد فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، موطا امام مالک پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے صحیح ابن خزیمہ پڑھی، صحیح ابن خزیمہ میں سے آپ نے حدیث پڑھی، ہم نے ابن خزیمہ مانگی، آپ نے نہیں دی، حالانکہ یہی حدیث مسلم کے اندر موجود ہے۔ مسلم کے اندر صاف الفاظ موجود ہیں، فقیل لأبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جناب کبھی میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا تھا اقرأ بہا فی نفسک۔ حضرت صاحب آپ نے سرکار کا فرمان بیان کیا، میں نے ابن خزیمہ مانگی، آپ نے نہیں پیش کی، لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہے، 169 صفحہ ہے، یہ دیکھیے۔ فقیل لأبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا نام لے دیا، ابن خزیمہ بھیج دے تو ہم اس پر غور کرتے۔ یہ مسلم شریف کا درجہ زیادہ ہے یا ابن خزیمہ کا درجہ زیادہ ہے، یہ بھی آپ بیان فرمائیں گے۔ سنیے، آپ نے کہا تھا جو ابھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز باطل ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے۔ حضرت زید بن ثابت صحابی رسول ہے، کاتب وحی تھے، یہ وہ زید بن ثابت ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا عبداللہ بن عباس اس کا جانشین ثابت ہوگا۔ حضرت زید بن ثابت سے پوچھا گیا جناب امام کے ساتھ قرات کرنی ہے، تو فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ کسی قسم کی قرات نہیں، لا نفی جنس کا، نہ فاتحہ کی قرات ہے نہ کسی اور کی۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ یحییٰ بن یحییٰ، امام مسلم کا استاد ہے یحییٰ بن یحییٰ۔ اور یحییٰ بن یحییٰ کون ہے؟ اٹھائیے تہذیب و تہذیب،
इमाम हाकिम फरमाते हैं समय तो अबा अली नेसापुरी, मैंने अबू अली नेसापुरी से सुना, वो कहती हैं एक मरतबा मैं बड़ा सख्त परेशान था, कुन्त फी गम्मिन शदीदन, मैं सख्त गम में मुब्तला था, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की, ख्वाब के अंदर सरकार ने मुझे इरशाद फरमाया सिर इला कब्र यहया इब्न यहया, जा यहया इब्न यहया की कब्र पर जा, वस्तगफिर, वहां जाके इस्तिगफार कर, सल्ल, और वहां जाके सवाल कर, तुक़ज़ा हाजतों का, और तेरी हाजत पूरी हो जाएगी। हजरत इमाम हाकिम फरमाती है अबू अली नशापुरी ने उसके बाद फरमाया फ़अस्बहतु, सुबह हो गई, फ़फ़अलतु ज़ालिका, मैंने ऐसे ही किया, फ़क़ुज़ियत हाजती, मेरी हाजत भी पूरी हो गई। तहज़ीब व तहज़ीब से पढ़ रहा हूँ, हाफ़िज़ अलल इत्लाक़, हाफ़िज़ इब्न हजर ने लिखा है। अब मैं पूछता हूँ ज़ैद बिन साबित जिनका फतवा चलता था, जो सहाबी रसूल थे, जो कातिब वही थे, आप इरशाद फरमाइए उन्होंने जो फतवा दिया कि इमाम के साथ किरात नहीं, तो वो क्या बने मुसलमान रहे कि नहीं, काफिर तो नहीं हो गए, क्या उनकी नमाजें हो गई कि नहीं होगी? हजरत साहब इन चीजों का जवाब कौन देगा? सिर्फ ज़ैद बिन साबित नहीं, आगे चलिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, मुवत्ता इमाम मालिक से पढ़ रहा हूँ, मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर साफ हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से किसी ने पूछा जनाब इमाम के पीछे किरात की जाएगी? फरमाया नहीं। और अब्दुल्लाह इब्न उमर सहाबी रसूल है, ये वही अब्दुल्लाह बिन उमर हैं जिनकी आप रिवायत रफ़ाइदैन के मसले में बड़ी पढ़ा करते हैं, वही अब्दुल्लाह इब्न उमर इरशाद फरमाते हैं वो इमाम के पीछे फातिहा वो किरात नहीं किया करते थे। आपके अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने तर्जुमे में ये लिखा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर सूरत फातिहा नहीं पढ़ा करते थे। ये असर बज़ाहिर मुअय्यद है हनफिया का, ये असर बज़ाहिर मुअय्यद है हनफिया का। अब्दुल्लाह इब्न उमर है, सहाबी रसूल हैं, उसके साथ ज़ैद बिन साबित हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी हैं, वो सब इमाम के पीछे किरात नहीं किया करते थे। हजरत साहब सहाबा का इमाम मुअक्बर होगा, आपने ये कहकर कि जो भी इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज बातिल है, आपने ज़ैद बिन साबित की नमाजें बातिल की, आपने अब्दुल्लाह बिन उमर की नमाजें बातिल की, आपने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की नमाजें बातिल की, आप किस किस की नमाजें बातिल करेंगे? कुरान तो कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ओ लोगों जिस तरह मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए उस तरह का ईमान लेके आओ, तब तुम जन्नत में जाओगे। सहाबा तो फर्ज न समझे, हजरत आपकी कौन मानता है? आपने कुरान की आयत पढ़ी, आयत तबर्रुक के लिए सारा कुरान पढ़ जाए, लेकिन मसला आपने ये साबित करना है, मसला साबित करना है कुरान से, मसला साबित करना है नबी पाक के फरमान से, लेकिन आपने जलालैन पेश कर दी। जलालैन हुज्जत नहीं है, और इसमें मुक्तदी का लफ्ज नहीं। आपने इब्ने माजा हदीस पेश की, वो मैंने ज़ईफ साबित की, उसी के नीचे आपकी निकाली हुई किताब से। फिर आपने इब्ने खुज़ैमा पेश की, मैंने मांगी, आपने न दी, मैंने मुस्लिम खोल के बताया यह नबी पाक का फरमान नहीं था, यह फरमान था सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा का, और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान से क्या फर्जियत साबित हुआ करती है? फिर जो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया था उसका मतलब भी वो नहीं है, उसका मतलब ये है इक़रा बिहा फी नफ्से का, ऐ फारसी, और जब तू अकेला हो उस वक्त फातिहा पढ़ा कर। हजरत अबू हुरैरा हो, सहाबी रसूल हो, जिनको हाफिजा नबी ने अता किया था, जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, सरकार की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह इन्नी अस्मा मिनका हदीसन कसीरा, आका मैं आपसे बड़ी हदीसें सुनता हूँ लेकिन अनसाहो भूल जाता हूँ, आका क्या करूँ? सरकार ने फरमाया अपनी चद्दर बिछा, उन्होंने चद्दर बिछाई, सरकार ने यूं करके अपना लब पकड़ा और उस चद्दर के अंदर डाल के कहा गुम्मा इस चद्दर को अपने सीने के साथ लगा ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो चद्दर सीने से लगाई, फरमाते हैं फमा नसीतो शैअन बादो, मुझे अल्लाह की कसम है उसके बाद मैं कुछ भूला नहीं। अबू हुरैरा नबी पाक से सुन के हदीस बयान करें, इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्म बिही, इमाम बनाया इसलिए जाता है कि उसकी इक्तिदा की जाए। फैज़ा कब्बारा फकब्बिरू, इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो। फैज़ा क़रा फंसितू, और इमाम जब कुरान पढ़ना शुरू करे चुप कर जाओ, सरकार का फरमान है। 6 बजे पढ़नी। मौलाना ने इतनी रातें पढ़ी हैं, असल में आपको समझ ही नहीं आई कि बात फातिहा की चल रही है और आप किरात की बातें कर रहे हैं। आपको पता नहीं किरात जो है वो सूरत फातिहा की भी किरात है, हम किरात भी है। आपको चाहिए था सूरत फातिहा किसी हदीस से साबित करते कि देखो इसमें सूरत फातिहा मुक्तदी को नहीं पढ़नी चाहिए, सूरत फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। आपकी सूरत फातिहा तो एक भी रिवायत आपने नहीं पेश की सही। और तो इसे सुनिए मौलाना, आपने कहा फर्ज कैसे साबित होगा?
آپ کو پتہ نہیں قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کدھر جائیں گے آپ کے اپنے قانون سے اصول سے؟ یہ دیکھیے آپ کے نزدیک جو ہے دلیل ثابت ہوتی ہے، فرض آپ سے ثابت ہوتا ہے، جو یہ دیکھو قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، سمجھائی؟ تو اس لیے قطعی ثبوت ہو یعنی قرآن سے، اور قطعی دلالت بھی صحیح ہو۔ الحمد کا لفظ اس میں موجود ہے اور آپ قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں۔ قرآن میں الحمد کا لفظ بیچ میں نہ بولیں، میرے بیچ میں مت بولیں، میرے کلام میں نہ کریں۔ دیکھیے سنو، اس سے بیچ میں میں نہیں بولا تھا، میں نہیں بولا تھا آپ کی بات میں، اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے فضل اول یثبت الفرض والحرام، اس سے فرض اور حرام ثابت ہوتا ہے۔ یہ آپ کی بحیثی ہے بعض الناس فی رفع بسوات امام حنیفہ کے جو امام بخاری نے اعتراض کیے ان کا جواب دیا ہے، اس لیے یہاں ثابت ہوا قطعی ثبوت قطعی، یعنی یہ قرآن چیز ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے الحمد کا پڑھنا۔ تو نماز ہر آدمی کے لیے ہے، صرف اکیلے کے لیے یا امام کے لیے نہیں، نماز میرے مقتدی کے لیے بھی ہے۔ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز میں قطعی فرض تو ہو گیا۔ تو فرض جو ہے کون اٹھاتا ہے؟ امام فرض اٹھا سکتا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرض اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیے آپ نے ضعیف کا کہا، یہ امام ابو حنیفہ ان کا ضعیف قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے، ان کا ضعیف کا تو عامل بھی ابو حنیفہ، امام حنیفہ ضعیف اگر ابن ماجہ کے میں نے تائید میں پیش کر دیا، اصل تو قرآن مجید ہی ہے، اس کی تائید میں الحمد میں نے پیش کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ بھی یہ آپ کے اصول میں لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ضعیف حدیث کو لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کوئی ایسی یہ جب قرآن آگے قرآن کی تائید میں ہے اس کو نہ بھی مانے، سب تب بھی الحمد پڑھنا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور نماز مقتدی کے لیے صرف اکیلے کے لیے ہے، نماز صرف امام کے لیے ہے، نماز سب کے لیے ہے۔ اقیموا الصلاۃ کس کے لیے ہے؟ صرف اکیلے کے لیے اور دوسروں کے لیے؟ نماز سب کے لیے حکم ہے، اس لیے سب کے لیے حکم جی۔ اور سنیے آپ کہتے ہیں اس سے یعنی ثابت ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کہا اللہ کے رسول، دیکھیے دکھاؤ ان کو، دکھاؤ ان کو، دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عرض کے سنائی تھی میں نے، عبارت میں نے سنائی تھی، نہیں میں سناتا ہوں۔ بین کن تو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کن تو اللہ کے رسول میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں۔ کون ہوتا ہے امام کے پیچھے؟ مقتدی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا میرا ہاتھ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا بحفی نفس سے گیا فارسی اس کو اپنے جی میں پڑھو۔ تو ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو ابو ہریرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، تو اس کو کیوں آپ انکار کر رہے ہیں؟ میری آنی ہے، دکھا کے واپس دیکھ کے واپس دے دو۔ نہیں جواب دے کے ایسے نہیں، اس لیے میں پیچھے مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے، دوسروں کی پڑھنی چاہیے، سب کو۔ اور مولانا آپ نے جو فرمایا ہے کہ فساد ما زیادہ کے لفظ جو حدیثوں میں آئے ہیں، زیادہ پڑھے گا تب نماز ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے فلا تقربوا شیئا من القرآن جہروا الا بأم القرآن۔ جب میں شام عشاء فجر کی نمازوں میں جاری نمازوں کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھوں، میں نے سنے یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فلا تقربوا شیئا من القرآن جہروا الا بأم القرآن، جب میں جاری نماز کے اندر سورۃ فاتحہ شام عشاء فجر کی نمازیں پڑھوں تم سوائے سورۃ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں جاری نماز میں سورۃ فاتحہ ہی پڑھنی ہے امام کے پیچھے، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ مولانا وہ اگرچہ ضعیف حدیث ہے، امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام سنو امام کے پیچھے امام کی قرات مقتدی کی قرات شام عشاء فجر کی نمازوں میں، اور امام اثر ما زیادہ جو ہے یہ ظہر عصر کی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، سری نمازوں میں، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے عن عبد الله بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نقرأ خلف الامام في ركعتين الاوليان في صلاة الظهر والعصر بالفاتحة وسورة، ہم ظہر عصر کی نماز میں امام کے پیچھے ہم سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور پہلی دو رکعتوں میں رسول سورت بھی پڑھا کرتے تھے۔ اپنی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ہم سورۃ فاتحہ بھی پڑھا کرتے تھے، اب کیا پڑھاتے ہیں؟ اٹھا کر دیکھیں اپنی کتاب اٹھا کیا کر کرتے ہیں؟ ہم سورۃ آپ فاتحہ ٹائم کیپر نہیں ہیں۔ پڑھا کرتے تھے، اس لیے آپ زیادہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت صاحب نے کہا قرآن قطعی ہے، قطعی الدلالت ہے۔ حضرت صاحب قرآن میں سے نکال کے دکھائیں نا کہ مقتدی سورت فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے، فرض ہے یہ آپ دکھائیں نا، قرآن سے دکھائیں، جلالین کیوں کھولتے ہیں؟ نماز باطل ہے۔ میں نے پوچھا تھا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز ہو گئی کہ نہیں، جابر بن عبداللہ انصاری کی نماز ہو گئی کہ نہیں، لیکن آپ نے کہنا شروع کر دیا نہیں جناب
آپ صرف مطلقاً قرات کی بات کرتے ہیں، سورۃ فاتحہ کی بات کریں. لیجئے سورۃ فاتحہ سن لیجئے. یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں. وہی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، حدیث بھی ضعیف نہیں. ھذا حدیث حسن صحیح. امام ترمذی حدیث نقل کرنے کے بعد اس کی صحت کو بیان کر رہے ہیں. پھر آپ نے کہا تھا جی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت صاحب آپ کو چاہیے تھا بیان کرتے فرض کس چیز کا نام ہے، پھر آپ نے اس کے لیے حدیثیں صحیح پڑھنی تھی. قرآن تو آپ پیش نہ کر سکے، حدیث بھی کون سی پڑھی؟ ضعیف. ابو داؤد کی ضعیف حدیث. یہ آپ ہی کے بزرگ ہیں ناصر الدین البانی، انہوں نے ابو داؤد کی صحیح حدیثیں الگ کی ہیں، ضعیف الگ کی ہیں. صاحب دیکھ لیجئے اس پہ صاف لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. یہ ابو داؤد کی دونوں حدیثیں جو آپ پیش کرتے ہیں ضعیف ہے. حدیث دیکھ لیجئے، حدیث صحیح پڑھیے میرے سامنے. ضعیف حدیثوں سے آپ کا مدعا کیسے ثابت ہوگا؟ میں نے کہا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں یہ حدیث مفرد کے لیے ہے، منفرد کے لیے. امام کے پیچھے کے لیے یہ حدیث ہے ہی نہیں. صحابی رسول فرماتے ہیں. اور دوسری دلیل پیش کرتا ہوں میں کہ یہ جو آپ کی پیش کردہ حدیث ہے منفرد کے لیے ہے، مقتدی کے لیے ہے ہی نہیں. نماز پڑھا رہا ہے امام چلا گیا رکوع، مقتدی آیا بعد میں، تو مقتدی جب ملا رکوع میں اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی نہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے مدرک رکوع کی نماز ہو گئی، اس کی رکعت ہو گئی. نکال ارواء الغلیل. آپ کے البانی صاحب پیش کرتا ہوں میں تو جناب نہ ہی نہ لے ہونے ٹائم. یہ دیکھیے صاحب ارواء الغلیل ناصر الدین البانی کی حدیث ابی ہریرہ مرفوعا اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاة. رواہ ابو داؤد وفی لفظ لہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ. یہ حدیث ہم سے نہیں صاحب، مولوی سعید اسد حدیث پڑھ رہا ہے. آپ کی طرف ضعیف حدیثیں نہیں آئیں گی. سنیے حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جو رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہو گئی. مولوی صاحب میں نے تو حدیث پڑھی تھی، جواب کون دے گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. امام جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے تم چپ کر جاؤ. مجھے ایک حدیث ایسی بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب امام قرآن پڑھے تو تم سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، اور جب امام ولدالین کہلے تم آمین کہا کرو. ایک تو بتاؤ نا، ایک حدیث ایسی بتاؤ. لیکن آپ کو ایک حدیث ایسی نہیں ملے گی. ہاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا جب تمہارا امام ہو وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ کہے تم آمین کہو. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین. جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تم آمین کہو. پتہ چلا سرکار فرماتے ہیں وَلَضَّالِّينَ پڑھنا امام کی ڈیوٹی ہے، آمین کہنا تمہاری ڈیوٹی ہے. سبحان اللہ. مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں. حضرت صاحب آپ کو بتانا پڑے گا فرض کس چیز کا نام ہے. آپ کہتے ہیں یہ بخاری کے آپ کے پیچھے جو بخاری میں آپ نے جو مقدمہ لکھا ہم نے کوئی نہیں لکھا، ہمارا نہیں ہے وہ. ہم اہل سنت مولانا احمد رضا خان کے ماننے والے ہیں. کوئی نہیں، ہم ان کو کوئی سنی وہ نہیں مانتے. سنی وہی ہے جو یا رسول اللہ کہتا ہے، بس جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہی سنی ہے، کوئی اور سنی نہیں ہے. صحابہ یا رسول اللہ کے نعرے لگایا کرتے، یا رسول اللہ کے منکر ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں کہاں ہے فرض